36 ستمبر 2001 کے دن 11 ستمبر کے تقریباً 2 ہفتے بعد صدر بش نے اس وقت کے وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ سے کہا کہ عراق کے لیے جنگی منصوبے تیار کیے جائیں۔ مختلف جائزوں کے مطابق عراق کی جنگ میں آج تک 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اردو VOA سے خصوصی بات کرتے ہوئے ڈونلڈ رمسفیلڈ نے امریکی فوجیوں کو عراق میں بھیجنے سے پہلے اپنی سوچ کے بارے میں کہا، ظاہر ہے خدشات تھے، کوئی بھی جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ جنگ ایک بدترین راستہ ہے، جنگ کا مطلب ہے سفارتکاری کی ناکامی، لیکن 90 کی دہائی سے عراق میں حکومت کی تبدیلی امریکی حکومت کی پالیسی تھی۔ یہ ایک ڈیموکریٹک کانگریس کا بل تھا جس کی منظوری صدر بل کلنٹن نے دی، جو خود بھی ایک ڈیموکریٹ تھے۔ تو صدر بش نے کوئی نئی پالیسی نہیں بنائی، صرف یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پالیسی پر عمل کریں گے۔ جنگ سے پہلے عراق میں کارروائی کرنے کی بڑی وجہ صدام حسین کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار بتائے جاتے تھے۔ عراق اور ایران کی جنگ کے دوران اور عراق میں موجود کردوں کے خلاف صدام حسین نے ایسے ہتھیار یقیناً استعمال کیے تھے، لیکن 2003 میں عراق میں جانے کے بعد بھی امریکہ کو ایسے ہتھیار نہیں ملے۔ صدر بش کی انتظامیہ پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کے بارے میں غلط نتیجے پر پہنچے، لیکن ڈونلڈ رمسفیلڈ کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ ہتھیار عراق میں موجود تھے۔ ہاں، انتظامیہ میں ہم سب مان گئے تھے کہ عراق میں یہ ہتھیار موجود ہیں۔ کانگریس میں ڈیموکریٹس کا بھی یہی خیال تھا، CIA کو بھی اس کا یقین تھا اور کولن پاول کو بھی، جو خفیہ معلومات سمجھنے میں بہت تجربے کار عہدیدار تھے۔ اس لیے انہوں نے اقوام متحدہ کے سامنے وہ پریزنٹیشن دی جس میں ان کے خیال میں تمام معلومات صحیح تھیں۔ لیکن ڈونلڈ رمسفیلڈ اس بات سے متفق ہیں کہ بش انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار پر ضرورت سے زیادہ توجہ دی۔ کانگریس نے جب عراق میں حکومت بدلنے کا بل پاس کیا، اس میں عراقی حکومت کے خلاف کئی الزامات تھے۔ ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم نے ان میں سے صرف ایک الزام، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی موجودگی کی بات کو اہمیت دی۔ جب یہ ظاہر ہوا کہ عراق میں اس وقت یہ ہتھیار موجود نہیں تھے، ہماری اور پوری جنگ کی ساخت پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ بش انتظامیہ پر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ عراق جنگ 11 ستمبر کے بدلے میں لڑی گئی، حالانکہ صدام حسین اور القاعدہ کا کوئی قریبی تعلق ثابت نہیں ہوا۔ ہم نے ڈونلڈ رمسفیلڈ سے پوچھا کہ اگر 11 ستمبر نہ ہوتا تو کیا عراق میں جنگ ہوتی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بش انتظامیہ کے شروع کے دنوں میں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کو ایک نوٹ بھیجا کہ ہمیں عراق کی پالیسی پر غور کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہمیں تمام راستے دیکھنے چاہیے، شاید صدام حسین کے ساتھ کوئی سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 11 ستمبر ہوا۔ بش انتظامیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان اور عراق میں امریکی فوجی کارروائی کر کے انہوں نے مسلمان دنیا اور امریکہ کے درمیان کافی غلط فہمیاں پیدا کیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا، افغانستان کی عوام کی صورتحال آج بہتر ہے، خطے کی صورتحال آج بہتر ہے، اور عراق کی عوام کی صورتحال بہت بہتر ہے، خاص طور پر کیونکہ صدام حسین سے انہیں چھٹکارا مل گیا اور امریکی عوام بھی پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں۔